السلام علیکم جی، میں ہوں اسد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی ایم پاکستان۔ آج کا جو ولاگ ہے اس کا سٹارٹ ایک بہت خوبصورت بات سے کرتے ہیں۔ میں آج جب آفس سے واپس آ رہا تھا تو ایک رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ درود پاک پڑھیں، اور اس چیز نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے خود جو ہے وہ فوراً درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میں آپ سے بھی کہوں گا کہ اس ویڈیو سے دیکھنے سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے مدعے کی طرف۔ آج کی جو دو چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہوئیں، ایک مریم نواز صاحبہ کا جو انٹرویو تھا منصور علی خان کے ساتھ، اس کے کچھ کلپس لیک ہوئے ہیں، اور دوسرا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا قومی اسمبلی میں جانا اور وہاں خطاب کرنا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں مریم نواز کے انٹرویو کی، جس کے کچھ بائٹس کہہ لیں یا جس کے کچھ کلپس ہیں وہ لیک آؤٹ ہوئے ہیں، اور جس پہ ایک تماشا بنا ہوا ہے، بلکہ ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ میرا پرسپیکٹیو جو ہے اس انٹرویو کے بارے میں، مجھے شاید یہ حیرت نہیں ہوئی کہ مریم نواز صاحبہ جس طریقے سے انٹرویو دے رہی ہیں۔ جب یہ انٹرویو آیا تھا تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ ایک پلانٹڈ انٹرویو تھا، لیکن جو پروگرام کے ہوسٹ ہیں ہمارے منصور، جو میرے کپتان کے نام سے جانے جاتے ہیں اپنے تقیہ کلام کی وجہ سے، اور پی ٹی آئی کے دھڑوں میں خاص کر کے انہیں کافی حرف تنقید بھی بنایا جاتا ہے، تو جب وہ انٹرویو آیا تو پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ جی دا وے ہی کنڈکٹڈ دا انٹرویو کہ وہ پلانٹڈ تھا۔ میرے منصور نے جو ہے وہ اس پہ اگین انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پلانٹڈ نہیں ہے، اور میں نے بالکل اس سے پہلے فلاں کا بھی انٹرویو کیا تھا، فلاں کا بھی کیا تھا، تو وہ پلانٹڈ تھا، میں نے یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا۔ لیکن آج جو کلپس ابھی تک میں نے دیکھے ہیں اس سے اس بات میں شاید اب کوئی مزید شبہ نہیں رہ گیا کہ منصور علی خان کا جو انٹرویو تھا مریم نواز کے ساتھ وہ پلانٹڈ انٹرویو تھا۔ وہ کس کی ریکویسٹ پہ کیا گیا، کس پولیٹیکل انفلوئنس میں، کیونکہ جس چینل پہ منصور علی خان بیٹھے ہیں وہ علیم خان صاحب کا چینل ہے، اور علیم خان صاحب کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی کیا وابستگی رہی، اور اب وہ کہاں کھڑے ہیں۔ میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف میڈیا یہ کہوں گا کہ جی یہ ایک پلانٹڈ انٹرویو تھا، اور اس سے پہلے نہیں، یہ جو کلپس آئے ہیں اس میں تو میرا خیال ہے ایک لے مین بھی دیکھ سکتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے جب وہ بات کرنا چاہ رہی ہیں، اور جب وہ ان سے سوال پوچھتے ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ نا یہ ریکارڈنگ روک دیں۔ تو ایک لے مین بھی دیکھ سکتا ہے کہ جب وہ انٹرویو کر رہے تھے تو جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ اچھا وہ مرسڈیز والی جو گاڑی ہے اس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا نہیں وہ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، اور دوسرا انہوں نے وہ اشارہ کیا کیمرہ مین کو کہ یہ ریکارڈ تو نہیں رہا، اس کو ریکارڈنگ کو روکیں۔ اسی طرح پھر جو شہباز شریف صاحب کی گاڑی کے حوالے سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا مجھے اس کا بھی نہیں پتہ، دین اگین انہوں نے کہا کہ یہ ریکارڈنگ تو نہیں ہو رہی، آپ روکیں، اور درمیان میں انٹرپٹ کیا۔ ہم سن سکتے ہیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے، جب مریم اورنگزیب بتا رہی ہوتی ہیں تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ منصور کو کہتی ہیں سنو۔ اب یہ سنو جو ہے وہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھے ہیں، منصور خان صاحب کے جو ہے منصور علی خان کے انٹرویو سے پہلے بھی دیکھے ہیں کہ وہ کتنا ہائپر ہو جاتے ہیں، یا وہ کتنی بدتمیزی سے کسی دوسرے جو گیسٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، یا اس کو کس بری طریقے سے وہ بلی کرتے ہیں۔ تو اس انٹرویو میں جناب جو ہے وہ بالکل سہمے ہوئے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کہا ڈونٹ وری یہ آن ایئر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے کہا یہ ریکارڈ تو نہیں ہو رہا یا اس کو جانا نہیں چاہیے تو انہوں نے کہا ڈونٹ وری۔ اب ڈونٹ وری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ آن ایئر نہیں جائے گا اور آپ پریشان نہ ہوں، اور وہ واقعی آن ایئر بھی نہیں گیا، اور اس میں سے کچھ کلپس آئے ہیں۔ اس میں ہم جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یار انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے انٹرویو کیا ہے، پلانٹڈ انٹرویو کیا ہے، تو آپ کہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ان کی ریکویسٹ پہ کیا گیا تھا اور میں نے ان کو زیادہ ایج دیا ہے، اپنا جو گیسٹ تھا میں نے اس کے ویوز کو رسپیکٹ دی ہے، میرے کویسچن جو ہے وہ بڑے آبجیکٹیو تھے یا بڑے سبجیکٹیو تھے، اس میں سے کچھ کا آنسر انہوں نے دیا، کچھ انہوں نے نہیں دیا، اور یہ جواب دینے والے کا حق ہوتا ہے۔ مطلب آپ اگر مریم نواز سے پوچھتے، میں اگر ان کی جگہ ہوتا اور اگر میں ان سے یہ سوال پوچھتا اور وہ کہتی ہیں کہ جی میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتی، تو میں ریپیٹ نہ کرتا، اور جرنلسٹک ایتھکس جو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نہیں ہیں، وہ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ میں دوبارہ اس چیز پہ انسسٹ نہ کروں۔ لیکن جس طریقے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ بند کرو، ریکارڈنگ تو نہیں ہو رہی، اچھا ایک منٹ چپ کرو، اس کو نہ چلانا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں کہ منصور علی خان صاحب کو، چاہے وہ ان کے جو اونر ہیں چینل کے علیم خان صاحب، انہوں نے کہا تھا یا کسی اور طرف سے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی آپ یہ انٹرویو کریں۔ تو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو نون لیگ کی قیادت ہے، چاہے وہ مریم نواز ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، تو وہ اکثر جب جو انٹرویو کرنے والا ہو تو اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں میں تذکرہ کروں گا طلعت حسین صاحب کا۔ ہم سب جانتے ہیں طلعت حسین صاحب پاکستان کے نامور صاحب، جب وہ ان کا انٹرویو کر رہے تھے تو احسن اقبال صاحب نے درمیان میں انٹرپٹ کیا تھا، جس پہ طلعت صاحب نے کہا تھا کہ آپ انٹرپٹ نہ کریں، اور یہ آپ کے پارٹی چیف ہیں اور جو یہ بات بتا رہے ہیں میں اسی کو لے کے چلوں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منصور علی خان صاحب نے کہیں یہ نہیں کہا ان کو، مریم اورنگزیب کو نہیں کہا کہ جی آپ کیوں انٹرپٹ کر رہی ہیں، اور نہ انہوں نے مریم نواز کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس پہ کہہ دیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتی کہ ریکارڈنگ بند کرو۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ اب جو بندہ یہ دعویٰ کر رہا اور
بڑے دھڑلے سے یہ کہہ رہا ہو کہ جی میرا تو میں نے کبھی کوئی پلانٹڈ انٹرویو نہیں کیا ہے، یہ والی چیزیں نہیں کی. آپ کے پاس اسکرین آ گئی ہے، آپ کے پاس ایک میڈیم ہے، اس پہ بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو بہت بڑا ارسطو ثابت کرتے ہیں. تو آپ یہ ہے کہ جب آپ ایک اپنی اس میں رہتے ہیں، ایک ویٹیج میں رہتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو ایک حساب کتاب میں رکھتے ہیں، تو پھر ایسی چیزیں جب ہوتی ہیں تو شاید آپ پہ تنقید نہ ہو رہی ہوتی. پھر اگلے کہتے کہ یار ہاں ٹھیک ہے، اس بندے نے کوئی پارسائی کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن جب آپ پارسائی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر آپ اس قسم کی حرکتیں بھی کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہیں. اب آج کا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پارلیمنٹ جانا اور وہاں خطاب کرنا. تو اس پہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، بلکہ ہمارے دوست ہیں عمار برلاس، انہوں نے ایک اسکرین شاٹ بھی شیئر کی ہے، اور جس میں ٹویٹر پہ لوگ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم چلا رہے ہیں. تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ تو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہاں اگر آئین پاکستان کی جو ہے وہ گولڈن جوبلی بنائی جا رہی ہے تو اس میں جوڈیشری کا حق ہے کہ وہ جائے اور وہ اس میں شامل ہوں. ججز کا بھی حق ہے، ایک عام آدمی کا بھی حق ہے، ایک پارلیمنٹیرین کا بھی حق ہے، لیکن ہمیں سینیریو دیکھنے پڑتے ہیں اور ہمیں پلس دیکھنا پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہاں جا کے شاید اپنے لیے خواہ مخواہ کی ایک جو ہے نا وہ جیسے ایک جاتی ہوئی مصیبت اپنے گلے میں لینا. جیسے اب اس وقت جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں ان کی توپوں کا رخ ان کی طرف ہے. یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں نون لیگ کے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح اب جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں تو پی ٹی آئی کے جو آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، اب ان کا رخ اس کی طرف ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ آئی ڈونٹ نو ریڈ کرنے میں، سچویشن کو ریڈ کرنے میں ان سے غلطی ہوئی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے. ادروائز انہیں جانا نہیں چاہیے تھا، اور وہ کہہ دیتے، ایکسکیوز کر دیتے یا کہتے کہ جی میں ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا میسج ریکارڈ کرا کے بھیج دیتا ہوں اگر آپ نے چلانا ہی ہے، یا میں ویسے کسی اور اوکیجن پہ پارلیمنٹ میں نہیں کہیں اور آ جاؤں گا. اب اوبویسلی جب آپ جاتے ہیں، پھر دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ ناممکنات کی جو ہے وہ ایک دنیا ہے. اب آپ وہ تصویریں دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، ایک طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہیں. تو یار اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں حضرات جو قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے آس پاس بیٹھے ہیں، اور ہم ان کو ممکنہ چیف جسٹس بھی کہنے والے ہیں کہ جو آنے والے جو چیف جسٹس آف پاکستان شاید وہ ہوں. اب ان کے دونوں طرف جو دو لوگ بیٹھے ہیں ان پہ کتنے مقدمے ہیں، چاہے وہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، اور ان کو سزا بھی ہوئی اور وہ اس میں مفرور بھی رہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں، اسحاق ڈار صاحب کی، پھر ان کے مقدمے ختم ہو گئے. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ میں سے شاید جو ہمارے نون لیگ کے سپورٹر میرے دوست کہیں وہ کہیں کہ نہیں جی وہ تو سارے جھوٹے مقدمے تھے. بے شک جھوٹے تھے. ہم یہاں جو ڈسکشن ایٹ دا مومنٹ ہم کر رہے ہیں یا پوائنٹ ان ڈسکشن جو ہے وہ ہے جوڈیشری کے حوالے سے. اگر ان کے خلاف بنائے گئے اور ان کو سزا ہوئی تو بھی وہ ججوں نے دی، اور اگر وہ ختم کیے تو بھی ججوں نے کیے، اور ان کے درمیان اب جو بیٹھے ہیں درمیان میں تو وہ بھی ایک جج صاحب بیٹھے ہیں اور جو سٹنگ سپریم کورٹ کے جج ہیں. تو میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے غیر ضروری جو ہے وہ ایک تنقید اپنے ذمے لی ہے، یا اب ان کو آبویسلی جو ہے یہ چیز شاید ان کے کیریئر تک جو ہے وہ ہانٹ کرتی رہے گی، کیونکہ آپ کو جو پبلک کی پلس ہے وہ ریڈ کرنا بڑی ضروری ہے. تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا سا دیکھتے کہ ماحول کیا بنا ہوا ہے. کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ باقی جو ججز ہیں، اطہر من اللہ صاحب ہیں یا باقی ہیں، وہ نہیں آئے، ٹھیک ہے. انہوں نے بھی تو چیف جسٹس کا جو 3 رکنی بینچ تھا اس کے فیصلے کے خلاف اپنا اختلافی نوٹ لکھا ہے، لیکن وہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں آئے، انہوں نے اپنی اسکن کو سیو کیا ہے. تو میرا خیال ہے آئی ڈونٹ نو کیا سوچ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ قدم اٹھایا، جو کہ شاید اب ان کو ان کی جو جتنا بھی کیریئر ہے اس میں وہ ہانٹ کرتا رہے گا، کیونکہ اپنے آپ کو انہوں نے خود لبلائز کر لیا، اور خواہ مخواہ گو کہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ جی جو یہاں فلور آف دا ہاؤس پہ جو باتیں کی گئی ہیں میں ان سے ایگری نہیں کرتا. انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ. تو اجازت دیجیے، فی امان اللہ.